اکبر الآبادی اور جامع مسجد، شمس تبریزی اور مولانا روم کی ظرافت اور ذکاوت و فطانت، مولانا محمد علی جوہر صاحب کی ظرافت اور خوش طبعی۔ شمس تبریزی جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کامل اور پیر تھے نا، اس کے بارے میں واقعہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں، اور فارسی میں ان کا کلام موجود ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریزی کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، اور اس کے علاوہ دربار شاہی میں عالی مقام رکھتے تھے۔ ایک دن مولانا روم تالاب کے کنارے کسی جگہ بیٹھے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، مصروف تھے کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر سے گزر ہوا، تو انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے تو بہت بڑے عالم، لیکن کسی شیخ کامل، پیر کامل، مرشد کامل کے پاس تو نہیں رہے تھے نا۔ تو جب آدمی کسی شیخ کامل، پیر کامل، متبع سنت، موحد کے پاس نہ رہے نا، تو اس میں دل میں کچھ نہ کچھ ناز ہوتا ہے۔ تو مولانا روم نے بھی کہا یہ کیا ہے، کیا تم اس کی بھی خبر نہیں؟ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو وہ ہے نا کہ جس کی تمہیں خبر نہیں، اس لیے تو کہہ رہا کہ یہ کیا ہے۔ اتنا ہی کہنا تھا نا کہ کتابیں اچانک جلنے لگی، آگ لگ گئی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ گھبرائے اور شمس تبریزی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو شمس صاحب نے جواب دیا تحمل سے کہ دیکھیے یہ وہ ہے نا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جواب سن لیا نا، تو بہت پشیمان ہوئے، اور انہیں احساس ہوا کہ روحانیت کے بغیر علم بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے تالاب کے کنارے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر ان کے قتل تک، اس وقت تک ان کے ساتھ رہے اور فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ اکبر الآبادی اس کو کسی نے خط لکھا تھا، اور خط کے آغاز میں ان کو لکھا کہ قبلہ، اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ قبلہ لکھتے ہیں، جیسے والدین کو بھی لوگ کہتے ہیں میرے قبلہ، تو قبلہ لفظ لکھ کر اس کو مخاطب کیا تھا۔ تو اکبر نے جواب میں لکھا کہ آپ نے مجھے قبلہ لکھا ہے نا، جو مسلمانوں کے لیے سب سے قابل احترام جگہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب آپ کے لیے کیا لکھوں، بس یہی لکھ سکتا ہوں کہ وعلیکم السلام یا جامع مسجد۔ مولانا محمد علی جوہر بہت بڑی ذہین شخصیت تھے۔ ایک مرتبہ اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ تینوں بھائی ہیں ماشاءاللہ اور تینوں شاعر ہیں، آپ کا تخلص تو جوہر ہے، آپ کی دوسرے بھائی جو ہے نا ذوالفقار علی، اس کا تخلص تو گوہر ہے، لیکن مولانا شوکت علی صاحب جو ہے نا اس کا کیا تخلص ہے؟ تو مولانا محمد علی جوہر صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ اس کا تخلص ہے شوہر، اور یہ جواب تو مناقض تھا، کیونکہ مولانا شوکت علی صاحب کی 4 بیوی تھی اور 4 بیویوں کے شوہر تھے، تو 3 الفاظ ایک جیسے بن گئے، جوہر، گوہر، شوہر۔